اس صورت کے آغاز میں جو 3 قسمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کی ہیں، میں نے اس صورت کے تعارف میں یہ بات آپ کے گوش گزار کی تھی کہ یہ قسم اٹھانا اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہم قسم اٹھاتے ہیں، بلکہ اس سے مراد ان چیزوں کو بطور گواہ پیش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو قسم اٹھائی ہے اس میں اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی قسم اٹھانا ہے، یعنی فرشتوں کو بطور گواہ اللہ نے پیش کیا ہے اور ان کی پہلی صفت ذکر کی کہ والصافات صفا۔ اللہ رب العالمین قسم اٹھاتے ہیں ان فرشتوں کی جو صف بنا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بناتے تو ایک مرتبہ ان کی صف ٹیڑھی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم فرشتوں کی صف کی طرح کیوں صف نہیں بناتے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کس طرح سے صف بناتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مل جل کر کھڑے ہوتے ہیں اور اگلی صفوں کو پہلے پورا کرتے ہیں۔ اس لیے جب آپ بھی نماز کے لیے آئیں، اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم لیٹ ہوں نماز سے، اگر لیٹ ہو جائیں تو دائیں بائیں دیکھ کر پہلے اگلی صف کے شگاف کو جو خالی جگہ ہے اس کو پورا کیا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ صف کی خالی جگہ کو پر کرتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بناتے ہیں۔ اور صف کے ساتھ جب ملنا ہے تو پاؤں کیسے رکھنے؟ صحابہ کرام کے دور میں یہ قالین یا صفیں وغیرہ تو تھی نہیں، وہ تو کچی زمین پر نماز ادا کیا کرتے تھے، تو وہ صف سیدھی کرنا زیادہ مشکل تھا۔ یہ تو آسان ہے، پٹی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھیں، سارے ایک طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور صف سیدھی ہو جاتی۔ لیکن اس کے باوجود ہماری صفوں کے اندر خلل ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم پاؤں رکھتے ہیں یوں کر کے، ٹیڑھے کر کے، جبکہ پورا جسم کے متعلق اللہ رب العالمین کا کیا فرمان ہے؟ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو پھیر لو اللہ رب العالمین کے مقرر کیے ہوئے قبلے کی طرف۔ ہم پورے قبلے کی طرف ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاؤں قبلے کی طرف نہیں ہوتے، پاؤں سیدھے ہونے چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صف میں پنجے کے ساتھ پنجہ ملانا، ایسا نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے ایڑی کے ساتھ ایڑی ملانی۔ اگر آپ صف سیدھی کرنا چاہتے ہیں تو پاؤں نماز میں جب ملائیں تو ایڑی کے ساتھ ایڑی ملائیں۔ پاؤں کھولنے کتنے ہیں؟ شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی کہ کتنے پاؤں کھولنے ہیں، جتنی آپ کو سہولت ہے، جتنی آپ کو آسانی ہے، اپنے کندھوں کی چوڑائی کے برابر انسان اگر اپنے قدم کھولے تو وہ مناسب انداز میں کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اپنے قدم ویسے کھول لیجئے، آپ کا کندھا بھی بھائی کے کندھے کے ساتھ مل جائے گا، آپ کا پاؤں بھی اس کے ساتھ مل جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو صف کو ملاتا ہے من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف کو ملاتا ہے اللہ اس کو ملا دیتا ہے، اور جو صف کو کاٹتا ہے اللہ اس کو کاٹ دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ پہلی صف کے نمازی بنیں۔ پہلی صف کے نمازیوں پر اللہ رب العالمین 3 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے، پھر اس سے کم درجہ ہے دوسری صف والوں کا، اور پھر باقی ساری صفیں عام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہمیں 3 باتوں کی بنا پر پہلی تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم صف بناتے ہیں، ہماری صفوں کے اندر مضبوطی ہے، پہلی کسی امت کے اندر یہ بات نہیں تھی، اس امت کے اندر یہ بات ہے کہ یہ صف بنانے والی امت ہے، اس لیے چاہیے کہ ہم صف ساتھ ساتھ جڑ کر کھڑے ہوں۔ دوسری فضیلت یہ کہ پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے، جہاں پر بھی نماز کا وقت آئے جماعت کروا لیجئے، نماز ادا کر لیجئے۔ اور تیسری فضیلت، اگر پوری زمین پر آپ کو پانی میسر نہیں ہوتا، کسی ایسی جگہ پر ہیں تو تیمم کر کے آپ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ 3 فضیلتیں پہلی امتوں کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ یہ تو ہوا والصافات صفن کی تفصیل، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں قسم اٹھائی ہے اللہ نے فرشتوں کی۔ یاد رکھیے گا کہ اس سے 3 قسمیں اور بھی مراد لی جا سکتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، پھر ڈانٹنا جھڑک کر، ان کی قسم ہے جو ڈانٹتے ہیں، جھڑک کر ڈانٹتے ہیں، اس سے مراد بھی فرشتے ہی ہیں۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بادلوں کی حرکت پر اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے،
جو ہم بادلوں کی گرج سنتے ہیں، بجلی کی کڑک سنتے ہیں، در حقیقت وہ فرشتہ ان کو ہانکتا ہے، کوڑا مارتا ہے بادلوں کے اوپر، جس کی وجہ سے بجلی پیدا ہوتی ہے اور ہمیں آواز آتی ہے۔ تو اس کی قسم کہ فرشتوں کی قسم ہے جو ڈانٹتے ہیں، جھڑک کر ڈانٹتے ہیں۔ اور ایک تو اس کا یہ معنی ہے، دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جو جنات، جو شیطان آسمان کی خبریں چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا رات کو ستارہ ٹوٹتا ہے اور شرارہ سا آسمان کے اوپر بنا ہوا نظر آتا ہے، آگ کا شعلہ جسے ہم کہتے ہیں، جیسا کہ آگے آئے گا بھی کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ ان شیطانوں کو بھگانے والے ہیں، ڈانٹنے والے ہیں، جھڑکنے والے ہیں، ہمیں ان کی قسم ہے۔ پھر آگے ہے فالتالیات ذکرا، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قسم ہے۔ اس سے مراد بھی فرشتے ہی ہیں کہ جو فرشتے اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اب ان تین قسم کے فرشتوں کی، جو صف میں کھڑے ہیں، جو اپنی اپنی ڈیوٹیاں نبھا رہے ہیں اور جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان تینوں کی گواہی یہ ہے کہ تمہارا رب ایک رب ہے۔ ان الہکم لواحد، تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ الہ اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ الہ اللہ رب العالمین کو جو لفظ اللہ ہے، جو اسم ہے اللہ، یہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ بھی الہ سے بنا ہے۔ الہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کی بندگی کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ کفار مکہ کی لڑائی اس بات پر نہیں تھی، آج کا کافر بھی اس بات پر نہیں لڑتا کہ اللہ رب ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ اللہ رب ہے، سارے مانتے ہیں۔ لڑائی اس بات پر ہے کہ اللہ الہ ہے یا نہیں ہے، کہ اللہ صرف ایک اللہ کی بندگی کریں گے یا دوسروں کی بھی بندگی کریں گے۔ تو یہ ایک معنی ہے اس آیت کا کہ اس سے مراد اگر ہم فرشتوں کو لیں، اگر ہم اس سے مراد لے لیں علماء کو کہ قسم ہے صف بستہ علماء کی، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ علماء اپنے علم کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی عالم کی تقریر سنیں، وہ توحید کے قائل ہیں، وہ قرآن کو ایک مانتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، سارے ایک میدان میں کھڑے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، کوئی گناہ کی طرف جاتا ہے تو اسے ڈانٹتے ہیں، اسے جھڑکتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں درس قرآن فلاں عالم کا، درس حدیث فلاں عالم کا، تو یہ سارے علماء اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تمہارا رب ایک رب ہے، تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ دو معنی ہوئے۔ تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اس سے مراد نمازی حضرات، جو لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، اس سے مراد وہ ہیں، وہ نماز میں جب آتے ہیں تو صف کے ساتھ صف ملا لیتے ہیں، ایسے نمازیوں کی صفوں کی قسم۔ اور فالزاجرات زجرا، ڈانٹ کر جھڑکنے والوں کی قسم، مراد یہ ہے کہ یہ نماز جب ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو شیطان کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں، ڈانٹ کر، اسے جھڑک کر۔ فالتالیات ذکرا، پھر نماز میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ چوتھا معنی صافات کا یہ ہے کہ اس سے مراد میدان جہاد کے اندر غازی ہیں، مجاہدین ہیں۔ قسم ہے صف کے اندر کھڑے ہونے والے مجاہدین کی، جو ڈانٹ کر جھڑکتے ہیں کفار کو اور پھر ان کو مارتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، پھر میدان جہاد میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں اور اللہ کی آیات پڑھتے ہیں۔ اور کس لیے لڑتے ہیں؟ اس لیے کہ رب ایک ہے۔ ان الہکم لواحد۔ اس کے 4 معنی ہوئے قسم کے اعتبار سے۔ بعض نے اس کا 5واں معنی بھی بیان کیا ہے، باتیں مشکل تو نہیں لگ رہی۔ 5واں معنی اس کا یہ ہے کہ صف میں کھڑے ہونے والے فرشتوں، علماء، غازیوں، نمازیوں کے رب کی قسم۔ بعض نے اس سے یہ معنی مراد دیا ہے کہ صف میں کھڑے ہونے والے علماء کے رب کی، فرشتوں کے رب کی، غازیوں کے رب کی اور نمازیوں کے رب کی قسم۔ اور اسی طریقے سے پھر اس رب کی قسم جس رب کے لیے بندے دنیا میں نیکی کا پرچار کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، قرآن کے نازل کرنے والے رب کی قسم کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو پھر مزید انشاءاللہ اس کے بعد آگے پڑھیں گے کہ الہ کیا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر صفت واحد کیوں ذکر فرمایا۔